الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا ومعادينا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد واجب الاحترام صلحائے عظام، بزرگان اسلام، عزیزان ملت، دور دراز گھروں میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب تعالی
قربانی کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں گفتگو کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اولیاء اللہ کا، مرحوم علماء کرام کا ذکر آئے تو کیا کہنا ہے؟ رحمہ اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ رحمہ اللہ۔ یہ جملے آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور جب بھی جہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے محبت کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارباب ذی وقار آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کو قربانی کا حکم دیا گیا، اور قربانی کا حکم جب ملا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو خود بھی پورا کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس جماعت کو بھی حکم ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس حکم کو پورا کیا۔ قربانی واجب ہے ہر صاحب نصاب پر۔ جس صاحب نصاب پر، جس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے، اس آدمی پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، اس آدمی پر قربانی بھی ضروری ہے۔ ارباب ذی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، قربانی کا جو جانور ہے اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اللہ ایک ایک بلائی عطا فرماتے ہیں۔ اب قربانی کے جانور کے جسم پر بال کون آدمی شمار کر سکتا ہے؟ کون آدمی بھینس کے جسم کے بالوں کو گن سکتا ہے؟ گائے کے جسم کے بالوں کو گن سکتا ہے؟ بھیڑ کی اون کے بالوں کو کون گن سکتا ہے؟ بکری کے بالوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ اونٹ اور دمبا، ان جانوروں کے جسم پر جو بال ہیں، ان جانوروں کے جسم کے بالوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ گویا کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے، جس طرح جانور کے جسم کے بال شمار نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح قربانی کرنے والے کی نیکیاں بھی شمار نہیں کی جا سکتی۔ یا نیکی عطا کرنے والے کو اس کا علم ہے۔ ارباب ذی وقار آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، دوسری حدیث کے اندر آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو عمل ہے وہ قربانی کا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ اچھا عمل،
سب سے زیادہ عمدہ عظمت اور شان کے لائق جو اعمالوں میں سے عمل ہے قربانی کے ایام میں، وہ سب سے بہترین عمل قربانی کا ہے۔ امام الانقلاب فخر الرسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تیسری حدیث مبارکہ کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے ذریعے آدمی درجات کو بلند کر لیتا ہے، آدمی اپنے مرتبے کو اللہ کے ہاں اونچا کر لیتا ہے۔ قربانی اتنا اونچا افضل عمل ہے۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کو خوب موٹا، تازہ، فروا، اچھا، خوبصورت، بہترین، اعلیٰ قسم کا جانور ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر پل صراط پر یہ تمہارے لیے سواری بنے گا اور تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اتنا خوبصورت عمل ہے قربانی کا۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی کیا کرو، قربانی دیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے والد محترم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظیم سنت ہے۔ اور قربانی سنت ابراہیمی اور یادگار ابراہیمی، اور قربانی آدمی کو ادب سکھاتی ہے۔ مسلمان بھائی توجہ کرنا، قربانی اپنے نفس کو مارنا، شیطان کو بھگانا، اللہ کو راضی کرنا، یہ بہترین اور محبوب عمل ہے، یہ پیارا عمل ہے، یہ شان والا عمل ہے، یہ عمدہ عمل ہے۔ پہلی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی اس زمانے میں مہنگائی کے دور میں مہنگائی کی قدر کیے بغیر اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت سے محبت کرتے ہوئے، سنت ابراہیمی کو دہراتے ہوئے وہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، بکری اور دمبا اور چترا، ان کی گردنوں پہ چھری چلا کر اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین سبب اور ایک بہترین طریقہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قربانی کیا کرو۔ قربانی انسان کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدن کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ آدمی اپنے بدن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ آدمی بدن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت مند، تندرست، توانا بدن عطا فرمایا۔ اور جس کو اللہ نے مال دیا وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال کر غرباء پہ خرچ کرتا ہے۔ مال زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے، اور قوت کا شکرانہ جہاد کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے قوت عطا فرمائی، اے اللہ تو نے مجھے ہمت عطا فرمائی،
میں اس قوت اور ہمت کو لے کر میدان کارزار میں اترا، الہی کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرتا ہے، یا شہادت پا لیتا ہے یا غازی بن کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اور اس کا شکرانہ جہاد اسی طرح اللہ نے جس کو جانور عطا کیے ہوں، بھینسیں عطا کیے ہوں، دمبے عطا کیے ہوں، مال و متال عطا کیا ہو، وہ جانوروں کا شکرانہ قربانی کے ذریعے سے ادا کرتا ہے۔ اور کفار کے لیے یہ جملہ کیوں کافر لوگ جانوروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، جس طریقے سے ارباب ذی وقار دنیا میں بسنے والے لوگ گائے کی پوجا بھی کرتے ہیں، اس کو ماتا بھی کہتے ہیں، اور مسلمان اس گائے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ مسلمان اس گائے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں، غربا میں بھی، عزیز و اقربا میں بھی بانٹ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ قربانی سے غلط عقائد اور نظریات کی نفی ہوتی ہے کہ معبود گائے نہیں ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہم سب کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ یہ کافروں کے غلط نظریات، غلط عقائد اور غلط ان کی سوچ اور فکر ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ارباب ذی وقار، قربانی کے بے شمار مسائل ہیں، قربانی کے بے شمار مسائل ہیں، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی بقرہ عید کے دن سے لے کر 11ویں اور 12ویں تاریخ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ قربانی کرنے کا وقت ہے، رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے ان ایام میں، لیکن رات کو ذبح کرنا درست نہیں ہے کہ نہ جانے اندھیرے میں جانور کی کوئی رگ باقی رہ جائے جس سے اس کا ذبح درست نہ ہو۔ اس لیے قربانی کے جانور کو دن ہی دن میں ذبح کرنا چاہیے، رات میں نہیں۔ اور قربانی کرتے ہوئے زبان سے نیت کا پڑھنا، زبان سے الفاظ کا کہنا، زبان سے دویہ کلمات دہرانا، ارباب ذی وقار یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اور فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دینا، اس سے بھی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دعا بھی پڑھ لیا کرے اور اس کے ساتھ تکبیر بھی پڑھ لیا کرے، اور وہ دوسرے کلمات بھی جو حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں، ان کلمات طیبات کا بھی اگر اس نے زبان سے اظہار کر دیا، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ارباب ذی وقار فقط قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، مسئلے پہ ذرا غور کرنا، فقط قربانی اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے، نہ کہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، نہ کہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے، چاہے ان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ ارباب ذی وقار قربانی، جن جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، ہم سب کو، ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا اپنے فکر و عمل میں احاطہ کر لینا ضروری سمجھتا ہوں
ارباب ذی وقار بکری، توجہ، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی درست ہے۔ ان جانوروں کے علاوہ آپ کسی دوسرے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کسی اور جانور کی قربانی کرنا ان کے علاوہ درست نہیں ہے۔ ارباب ذی وقار، قربانی گائے، بھینس، اونٹ میں تین بڑے جانور ہیں، گائے، بھینس، اونٹ۔ ان تین کے اندر 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، 7 آدمی، اور 7 آدمی جو شریک ہوتے ہیں، ان 7 آدمیوں کا ایک ہی نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ قربانی کے ساتھ آپ حقیقہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور اگر 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کی یہ نیت ہو میں گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، بقیہ 6 آدمیوں کی قربانی بھی اس ایک نے ضیاء کر دی ہے۔ نیت کا اتنا فرق ہے۔ ارباب ذی وقار، اور اس کے بعد جب 7 آدمی بڑے جانور میں شریک ہوئے، گوشت بانٹنے کے وقت اندازے سے گوشت کو نہیں بانٹنا، تول کر، ایک حصہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک حصہ زائد، ایک حصہ کم، جو زائد حصہ ہے وہ گوشت زائد سود کے زمرے میں چلا جائے گا، اور سود بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ سود کا کھانا۔ چھوٹے سے عمل سے ہم اپنی قربانی کو کیوں ضیاء کریں؟ اللہ ہم سب کی قربانی کے عمل کو قبول فرمائے۔ ارباب ذی وقار، اس کے بعد تول کر، اندازے کے ساتھ نہیں۔ پھر جانوروں کی جو عمر ہے، بکری اور بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بکری اور بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گائے اور بھینس، بیل اور بھینسا یہ 2 سال کے ہونا ضروری ہیں۔ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 5 سال کا اونٹ ہوگا اس کی قربانی ہوگی۔ اور چھترا 1 سال سے کم عمر کا بھی ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، پھروا ہو، اتنا سال کی عمر کے جانور کے برابر لگتا ہو، اس کی قربانی جائز ہے، آپ اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ ارباب ذی وقار، جو جانور اندھا ہو، جو جانور اندھا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، چاہے وہ جانور دنیا پر آ کر اندھا ہوا ہے یا پیدائشی اندھا پیدا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور پھر کسی جانور کے کان پیدائشی طور پر نہیں ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور کسی جانور کے کان ہیں تو ضرور مگر چھوٹے ہیں، پیدائشی طور پر اس کے کان چھوٹے ہیں، آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ اور ایسا جانور کہ جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں، بالکل سینگ کی جڑ سے سینگ اکھڑ گیا ہو،
ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ ایک جانور کے سینگ ہیں، آدھا سینگ اس کا یا تہائی سینگ اس کا ٹوٹ گیا ہے، ارباب ذی وقار اس جانور کی قربانی کرنا درست ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یا ایسا جانور کا تہائی حصہ، مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ جانور کا جو دم ہے، بیل کا دم، بھینسے کا دم، بھینس کا دم، گائے کا دم 3 فٹ لگائیں، 3 فٹ میں سے 2 فٹ کٹ گیا ہے، 1 فٹ باقی ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے، تہائی حصے باقی ہے، 1 حصہ ضیاع ہوا ہے، اس جانور کی قربانی کرنا درست ہے، اس کی قربانی جائز ہے، آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ایسا کمزور جانور، ایسا ضعیف جانور، بوڑھا جانور، بالکل کمزور ہے، بالکل ناتواں ہے، اتنا کمزور ہے کہ آپ اس کو اپنی حویلی سے، اپنے گھر سے اور جانوروں کی جگہ جہاں آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے وہاں سے کھول کر آپ ذبح خانے میں لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ جانور کمزور ہے، اٹھتا اور بیٹھتا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر یہ تمہارے لیے سواری بنے گا۔ گاڑی مضبوط ہو، گاڑی صحت مند ہو، گاڑی ٹھیک ہو، طاقتور ہو تو وہ سفر طے کر سکے گی۔ اگر گاڑی کمزور ہوگی، سواری کمزور ہوگی، پل صراط کی منزل کیسے طے ہوگی؟ ارباب ذی وقار اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسائل تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ہیں بڑے زیر بحث، طلب غور، اور یہ تکرار والے مسائل ہیں، پوچھنے والے مسائل ہیں۔ ہزاروں روپے کی قربانی، کہیں ہمارے شرم کی وجہ سے ہمیں مسئلہ پوچھا تو کوئی کیا کہے گا، اتنا بڑا ہو گیا، اس کو قربانی کے مسائل نہیں آتے، اس کو دین کے مسائل کا پتہ نہیں، وہ بیچارہ شرم کی وجہ سے پوچھتا ہی نہیں ہے اور ادھر سے ہزاروں روپے کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ امید اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ قبول کریں گے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام، قانون، طریقہ، نظم و نسق اور ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی نماز کا وقت متعین ہے، اگر ہم جمعہ کی نماز فجر کے وقت ادا کریں اور فجر کی نماز ظہر کے وقت ادا کریں، ارباب کرام نہ جمعہ کی نماز ہوگی نہ ظہر فجر کی نماز ہوگی، وقت بدل دیا ہم نے۔ ہر مسئلے کی نوعیت ہوتی ہے، ہر مسئلہ فکر کے ساتھ آدمی کے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ ارباب ذی وقار اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر کر کے آخرت کے لیے اپنا ایک بہترین توشہ، اپنا راہ ہموار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ارباب ذی وقار ایک بادشاہ تھا، ایک ملک کا دستور تھا، اس میں جو بھی بادشاہ حکومت کے لیے آتا اور اس کی حکومت 1 سال کے لیے رہتی، 1 سال کے لیے، بات ذرا طلب غور ہے، اور سال کے بعد اس بادشاہ کو ہاتھی پر سوار کر کے اس کے گلے میں ہار ڈال کے اس بادشاہ کو اپنے سارے ملک کا وزٹ کرایا جاتا، اور وزٹ کے بعد اس بادشاہ کو ایک جزیرے میں پھینک کر آ جایا کرتے تھے، اور اس جزیرے میں آدم خور جانور
بیڑیے، ریچھ، شیر، درندے، گنے جنگلات ویران، کوئی آدم ذات وہاں نہیں تھی سوائے درندوں کے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کے علاوہ انسان وہاں کوئی آباد نہیں تھا۔ ارباب ذی وقار، ایک بادشاہ کا جب سال مکمل ہوا، اسی کے دور حکومت میں اس علاقے سے ایک آدمی اٹھا، کسی علاقے میں سفر کے لیے گیا، واپسی پر دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، اپنے رب سے ملاقات، کلام، دعا میں محو عمل۔ ارباب ذی وقار، اس علاقے کا بادشاہ اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کو جزیرے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم تجھے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے پہلے انکار کیا، انکار کے بعد لوگوں نے اس کو اپنے اعتماد میں لے لیا۔ جب اس کو اعتماد ہوا تو اس نے ہاں کر دی، کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہاری 1 سال بادشاہت کی زندگی گزاروں گا۔ اور باب ذی وقار، اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، مجھے تختہ وزارت پر بٹھانے سے پہلے آپ نے اس جزیرے میں میرا وزٹ کروانا ہے، میں نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کی سیر کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ارباب ذی وقار، بادشاہ تختہ صدارت پہ بیٹھ جاتا ہے، علاقے کی ملک کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ملک کی کمان اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس کے پاس 1 سال کی مدت کا عرصہ تھا، سال کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا تھا جو پہلے وزراء کے ساتھ، جو پہلے بادشاہوں کے ساتھ، جو پہلے صدر مملکت بنے گئے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اپنے علاقے سے اٹھا کر ہاتھی پہ بٹھا کر گلے میں ہار ڈال کر اور اس کو اپنے علاقے کا وزٹ کرا کے اسے جزیرے میں اس کو بھیجنا تھا۔ ارباب ذی وقار، اس بادشاہ نے کیا کیا؟ 2 ماہ کے بعد اس نے اپنی حکومت کے دورانیہ میں اس جزیرے کے اندر جتنے جانور تھے، اپنی پولیس اور فوج سے کہا کہ مجھے 2 ماہ کے اندر اس علاقے کو، جزیرے کو مکمل ان جانوروں سے پاک اور صاف کر کے آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے دوسری ٹیم تشکیل دی، ان سے کہا کہ سارے درختوں کو کاٹ کر